आजकल लोग कहते हैं गुर्बत, आज गुर्बत तो मैं समझता हूं शायद खत्म हो गई है। जिसको गुर्बत कहते थे, मुफलिसी कहते थे, मैं अगर सही कह रहा हूं तो खत्म हो गई। इसलिए कि भीख मांगने वाले के अकाउंट में भी लाखों रुपए ये आपके अखबारात चिल्ला रहे हैं। जिस कौम का भिखारी लखपति हो, फिर उस कौम में गुर्बत क्या चीज है। आज कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो 2 टाइम खाना ना खाता हो। बल्कि एक बात कहूं, करोड़पति तो बेचारा कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी बीमारी की वजह से एक ही टाइम खाए, लेकिन मजदूर 3 टाइम पेट भर के खाता है। आज दौर ये है, किसी भिखारी की बेटी के पास भी ऐसा नहीं होगा कि 17 पेवन वाला कोई दुपट्टा होगा। आज तो भिखारी की बेटियों की भी तिजोरियां कपड़ों से भरी हुई होगी। हाँ, आज छोटी छोटी बातों पर एतराज उठाकर हमारे दिलों में शुकों को शुबात डाले जाते हैं। मैं उन खवातीन का जिक्र करूं अपनी गुफ्तगू टाइम के एतबार से, जिनको इस्लाम के खिलाफ वर्गलाया गया और मुर्तद करने की कोशिश की गई, तो उनका अंदाज क्या था। आजकल लोग कहते हैं गुर्बत, आज गुर्बत तो मैं समझता हूं शायद खत्म हो गई है। जिसको गुर्बत कहते थे, मुफलिसी कहते थे, मैं अगर सही कह रहा हूं तो खत्म हो गई। इसलिए कि भीख मांगने वाले के अकाउंट में भी लाखों रुपए ये आपके अखबारात चिल्ला रहे हैं। जिस कौम का भिखारी लखपति हो, फिर उस कौम में गुर्बत क्या चीज है। आज कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो 2 टाइम खाना ना खाता हो। बल्कि एक बात कहूं, करोड़पति तो बेचारा कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी बीमारी की वजह से एक ही टाइम खाए, लेकिन मजदूर 3 टाइम पेट भर के खाता है। आज दौर ये है, किसी भिखारी की बेटी के पास भी ऐसा नहीं होगा कि 17 पेवन वाला कोई दुपट्टा होगा। आज तो भिखारी की बेटियों की भी तिजोरियां कपड़ों से भरी हुई होगी। हाँ, कुछ रह गई है गुर्बत में, उसका इनकार नहीं करता, लेकिन वो नहीं है जो आज से 1450 साल पहले थी। वो दौर तो ऐसा था कि हर घर में भी चिराग नहीं था। जिस घर में चिराग होते थे वो मालदार कहलाते थे। ये हाल था जैसे आज बहुत सी निशानियां मालदारों की उस दौर में निशानी थी। हर घर में चिराग नहीं जलते थे, चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होते थे। उस दौर में सबसे पहले अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया है तो 7 लोग हैं। उन 7 लोगों में खुशनसीब खातून है जिसे दुनिया हजरत सुमैया कहती है। ये हजरत सुमैया है। इस्लाम के नाम पर सबसे पहले जो कलेमा पढ़े वो भी औरत, सैयदा खदीजतुल कुबरा की शक्ल में। जम्मिलूनी का जलवा जो देखे वो भी औरत, कंबल उड़ाने का जो शरफ हासिल करे वो भी औरत, वर्का तक ले जाने वाली भी औरत, और वर्का की जबान से सबसे पहले ये सुनने वाली कि आप आखिरी नबी हैं वो भी औरत। औरतों की शान क्या है, औरतों का मुकाम और मर्तबा क्या है इस्लाम के अंदर, अल्लाह ने क्या अजमत दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या मुकाम और मर्तबे से नवाजा है। काश लोग इस पर तवज्जो करते। किसी मजहब में देखिए, मैं किसी मजहब पर नुक्ताचीनी नहीं करता, लेकिन एक तकाबुल आपके सामने पेश करता हूं। एक जगह पर बीवी पे इल्जाम लगता है, देखो फर्क देखो और जगह और हमारे यहाँ इस्लाम में क्या फर्क है औरत के मर्तबे में। एक जगह इल्जाम लगता है तो औरत को जंगल में हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है कि तुम पे इल्जाम लगा, अब तुम शौहर के साथ रहने के काबिल नहीं। लेकिन यहां इल्जाम लगता है तो आसमान से सूरतुन नूर की आयतें नाजिल होती है और क़यामत तक सारी कौम उसकी तिलावत करती है। मेरे इमाम कहते शमा दिल मिशकातन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। गौर फरमाए, और जगह जंगल में छोड़ा जा रहा है और यहां सैयदा आयशा सिद्दीका के लिए अर्श से बरात नाजिल की जा रही है। ये फर्क है। ये यहां छोड़ा नहीं जा रहा है, यहां छोड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए हमारे यहां बीबियां छोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि उम्मुल मोमिनीन को तो वो मर्तबा अता किया गया कि सारी उम्मतुल मोमिनीन के हुजरे से निकल गए, लेकिन आखिर तक जिसके हुजरे में रहे उसे सैयदा आयशा सिद्दीका का हुजरा कहते हैं। और आज भी हुजूर जिसके हुजरे में आराम कर रहे हैं वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका का हुजरा है। और इंशाअल्लाह जब क़यामत में उठेंगे सिद्दीक और फारूक के हाथ में हाथ लेकर के, तो उस वक्त भी आयशा सिद्दीका के हुजरे से उठेंगे। गौर तो फरमाए, क्या शान। हुजूर चाहते तो कहीं भी आराम करते, लेकिन हुजूर को मंजूर हुआ
صاحب حریم براعت کے گھر میں آرام فرمانا، یہ شان ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سمیہ نے جو 7 لوگ اس ابتدا میں اسلام قبول کیے، سیدہ خدیجہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا مولائے کائنات، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت بلال اور حضرت سمیہ، ایک فہرست ہے آغاز اسلام کی۔ سمیہ پوری فیملی کے ساتھ مسلمان ہوئی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، اور طریقہ یہ تھا کہ گھر گھر جا کر عورتوں سے کہتی، یہ مٹی اور پتھر تمہیں کیا دیں گے، وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ سمیہ کی محنتیں بہت تھی، اگرچہ بوڑھی ہو چکی تھی لیکن اپنے دین سے پیار بہت تھا۔ آج بہت معذرت کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آج دیندار طبقے کو بھی دین سے وہ پیار نہیں ہے جس کا دین تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کبھی فجر کی نماز کی خاطر، کبھی ہم اپنی نیند کی خاطر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آج مسلمان 250 روپے کی چپل بیچتا ہے تو بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے۔ ایمان کا حال یہ ہو گیا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے اپنے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتی، یعنی دین کا حال ہی کیا ہے، بلکہ بس نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا صرف نام رہ گیا ہے۔ اللہ کے بندو، دین کی عظمت جانو۔ سیدہ سمیہ کے پاس ان کو دین سے پھیرنے کے لیے الگ الگ آفر کیے گئے۔ سیدہ سمیہ نے کہا میں نے دین نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ دین کی لذت جو چکھ چکا ہے پھر اس کے لیے کسی چیز کی لذت کام ہی نہیں آ سکتی۔ جب لالچ دے کر، آفر دے کر تھک گئے تو دوسرا حربہ کیا استعمال کیا، حضرت سمیہ کو ٹارچر کرنے کا۔ اللہ اکبر، لوہے کی زرہ، لوہے کا لباس پہنا کر سمیہ کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا۔ مکے کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب وہ لوہے کی زرہ اللہ اکبر گرما جاتی اور گرم ہو جاتی تو کیفیت کیا تھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب لوہا گرم ہو تو اندر والے کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس وقت کہا جاتا تھا دین چھوڑ دو، محمد کو چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو۔ سمیہ کہتی تھی میرے جسم پر تمہارا اختیار ہے، میرے دل پر تمہارا اختیار نہیں ہے۔ میں سب کچھ تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ میں جانتا ہوں اجتماع میں آنے والی بہنیں یہ دین چھوڑنے والی نہیں ہے، لیکن کسی کو مخاطب کر کے کسی تک پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ میری بہنوں، قوم کی ان بچیوں کو بتاؤ، نادان بیٹیوں، اسکول کی دوستی کے چکر میں دین کا سودا کر رہی ہو، اللہ اکبر، کالج کی دوستی کے چکر میں مذہب کا سودا کر رہی ہو، ٹی وی چینلوں کے ورگلانے میں آ کر کے اپنے دین کا سودا کر رہی ہو، خدا کے لیے اسلام کی اہمیت جانو۔ یہ دین وہ دین ہے اللہ اکبر جو نصیب سے ملتا ہے۔ اس کی شان کیا ہے، اللہ اللہ، جس کا رب اللہ ہو اور جس کا نبی مصطفیٰ جان رحمت ہو، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے، کتنے عظیم لوگ ہوں گے۔ اپنی عظمت کو جانو، اپنی حیثیت کو جانو، اپنے مقام کو جانو۔ یاد رکھنا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک دن موت آنے والی ہے بہنوں، موت۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ اکبر، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپو گے تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا اور دنیا سے کچھ نہیں لے کر جاؤ گے، نہ محل، نہ حویلیاں، نہ مکان، نہ دکان، نہ زیورات، نہ لباس۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جانا، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جانا۔ اس لیے سوچو، صرف شادی کی خاطر مذہب کا سودا، وہ بھی ان سے جو اپنے ماں باپ کے وفادار نہ ہوئے، وہ کسی اور کے وفادار کیا ہو سکتے ہیں؟ جو اپنی حقیقی رب کے وفادار نہ ہوئے، خدا کے وفادار نے، وہ کس؟ آج تو حالات ہی بدلے ہوئے ہیں۔ سیدہ سمیہ کو زرہ پہنا کر کے رکھ دیا جاتا مکے کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، لیکن حضرت سمیہ صبر کرتی۔ حضور گزرتے تو کہتے اے آل یاسر، اللہ تمہیں صبر دے،
اللہ تم پہ رحم فرمائے. اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نا ختم ہونے والے اجر کا وعدہ کر لیا ہے. آخرت کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. اس لیے اللہ کے بندو آخرت کی نعمتوں کا خیال کرو. بالآخر سیدہ سمیہ کو بہت ستایا گیا، بہت اذیت دی گئی. ان کے شوہر کو قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے بیٹے عمار کو مارا پیٹا گیا. اور جب سیدہ سمیہ کو ریت پہ لٹا کر چابک مارے جاتے، زرہ پہنائی جاتی، آخر کار یہ ہوا کہ ابو جہل آ کر کہتا ہے سمیہ تم کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت سمیہ نے کہا جس دن سے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے سب کا ڈر میرے دل سے نکل گیا ہے. تو کہا اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گی ایسی عبرت ناک موت دوں گا کہ دنیا دیکھے گی اور یاد کرے گی. سمیہ نے کہا یہ بھی ہمارے لیے شرف ہے، اللہ کی راہ میں جس کو جتنی اذیت ناک موت آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی مقرب ہوتا ہے. اور پھر سیدہ سمیہ کو جو موت آئی ہے، انہوں نے جو شہادت کا جام پیا ہے، میری بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. اے خاتون جنت کی کنیزوں ذرا غور تو کرو. حضرت سمیہ کو درخت سے باندھ دیا گیا، چابک مارے گئے اسلام چھڑانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا کہ اونٹ کی ایک پیر سے ایک پیر سیدہ سمیہ کا باندھا گیا اور اونٹ کے دوسرے پیر سے سیدہ سمیہ کا دوسرا پیر باندھا گیا اور دونوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا. تھوڑا تصور کرو اے صنف نازک، تھوڑا تصور کرو. چوہے اور چپکلی کو دیکھ کر ڈرنے والی میری بہنوں ذرا تصور کرو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جب اونٹوں کے پیر سے پیر باندھ کر سیدہ سمیہ کو اللہ اکبر دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا اور ناف کے نیچے حیا کی جگہ پر ظالم ابو جہل نے ایسا تیر چلایا کہ حضرت سمیہ نے جام شہادت نوش فرمایا. یہ پہلی خاتون ہے جس نے اسلام کی محبت میں جام شہادت نوش کیا ہے اور شہیدہ بننے کا شرف حاصل کیا ہے. مجھے بتاؤ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ جان دے کر بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی استقامت کا عالم یہ ہے. اور یہاں زیورات کے لیے، کپڑوں کی لالچ کے لیے، بائک پر گھومنے کے جھوٹے وعدوں کے نام پر غور تو کیجئے کتنے سستے ہو گئے لوگ. سمیہ کتنی مہنگی اور قیمتی تھی کہ مکے کے گنڈے سمیہ کا سودا نہ کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ بازار مصطفیٰ میں ان کا خریدار خدا تھا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے مومنوں کی جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. مومنوں کی شان کیا ہے؟ فیقتلون ویقتلون. وہ تو اپنی جانوں کی حیثیت ہی نہیں رکھتے، وہ رائے خدا میں لٹاتے ہیں، جان لٹاتے. یہاں تو شیرنی بانٹ کر جنت کا سودا کر رہے ہیں، شیرنیوں پر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. نہ زندگی میں نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کلمہ یاد ہے. ہم شیرنی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اتنی سستی ہے جنت. سمیہ کو جان دے کر ملے اور تمہیں صرف شیرنی بانٹ کر، وہ بھی پرس میں پنسورا بھی پڑا ہے اور موبائل میں زنا کی فلمیں بھی لوڈ کی ہوئی ہے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے کہ اسکرین پر ہیرو اور ہیروئن کی تصویر بھی موجود ہے اور اندر قرآن بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے؟ کون سے دین پر عمل کر رہے؟ با مسلمان اللہ اللہ بابر احمد رام کیا بات کر رکھی ہے. اللہ کے بندو دین کی اہمیت کو سمجھو. یہ دین وہ دین ہے اگر گھر لٹا کر بھی مل جائے تو سستا ہے، اور لٹانے والوں نے لٹایا ہے. کربلا اسی کا تو نام ہے، بدر اسی کا تو نام ہے، احد اسی کا تو نام ہے، خندق اسی کا تو نام ہے، خیبر اسی کا تو نام ہے، حنین اسی کا تو نام ہے. یہ سب کیا ہے؟